السلام علیکم بھائی اور بہنوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ تھینکس۔ السلام علیکم بھائی اور بہنوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا، شکریہ۔ گدھے کی حجامت۔ مزاحیہ کہانی۔ نئی کی حجامت کا دور دور تک چرچا تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر ماہر تھا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر حجامت کرتا تو کوئی ذرا اس کی خامی باقی نہ چھوڑتا۔ اس اعلیٰ کردگی کے باعث بڑے بڑے امراء، وزراء، مشیر اور دور دراز علاقوں کے لوگ اس کے پاس آ کے حجامت بنوانے میں اپنی خوش بختی تصور کرتے۔ ایک دن نجو نائی اپنے دکان پر کام میں مصروف تھا کہ لکڑیاں فروخت کرنے والے شخص کی آواز آئی، لکڑی لے لو، سوکھی لکڑی۔ نجو نائی نے باہر نکل کر دیکھا تو اسے وہ شخص گدھے پر لکڑیاں لے جانا نظر آیا۔ دو آنے لو اور لکڑی دے دو بھائی۔ ایک من لکڑی کے صرف دو آنے، توبہ توبہ۔ لکڑی فروش منہ بنا کے جانے لگا تو نجو نائی اسے دیکھ کر سوچنے لگا، اے ناراض مت ہو، چلو تم ہی بتاؤ کتنے میں دو گے؟ 4 آنے سے کم میں نہیں دوں گا بھائی۔ سب کی سب ایک بھی کم نہیں، سب کی سب ایک بھی کم نہیں، ہاں جی ایک بھی کم نہیں۔ گدھے پر لدی تمام لکڑیاں دوں گا۔ سوچ لو میاں، کہیں بعد میں سوچنا۔ کیسا جی؟ یہ تو میرا روز کا دھندا ہے۔ اچھا چلو پھر اتار دو سب لکڑیاں۔ اتار کے دکان کے اندر ایک طرف رکھ دیں اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد قیمت طلب کی۔ ارے مال تو پورا دو جناب، مال پورا دیا ہے۔ اور یہ لکڑی بھی تو دو۔ نجو نائی کاٹھی کی طرف اشارہ کر کے بولا، جی یہ تو لکڑی رکھنے کی کاٹھی ہے۔ ہے تو یہ بھی لکڑی نا؟ جی جی کیا جی جی لگا رکھی ہے؟ کیا جی جی لگا رکھی ہے؟ تم نے زبان کی تھی کہ گدھے پر لدی تمام لکڑیاں دوں گا۔ ایک بھی کم نہیں ہوگی جناب، مذاق چھوڑیے، مجھے دیر ہو رہی ہے، پیسے دیجیے۔ نجو نائی نے پیسے نکالے اور گدھے کی پیٹھ کی پیٹھے سے کاٹھی اتار کر بولا، لو اپنے پیسے بھائی، ظلم مت کرو، غریب پر رحم کرو۔ لکڑی فروش نے ہاتھ باندھے، گر گرایا، رویا دھویا، لیکن نجو نائی نہ مانا۔ مجبور ہو کر لکڑی فروش وہاں سے چل دیا اور سیدھا قاضی کے پاس پہنچا، سارا واقعہ سنایا اور انصاف طلب کیا۔ قاضی صاحب نے ڈانٹ کر بھگا دیا کیونکہ وہ خود نجو نائی کا گاہک تھا۔ لکڑی فروش کئی اہم لوگوں کے پاس گیا لیکن نجو نائی کے گاہک ہونے کے باعث کوئی انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکا۔ کسی نے اسے بادشاہ سلامت کے پاس جانے کا مشورہ دیا تو دل میں امید کی آخری کرن لیے سیدھا بادشاہ سلامت کے دربار پر پہنچا۔ بادشاہ سلامت کو تفصیل کے ساتھ لوٹنے کی کہانی سنائی۔ بادشاہ سلامت نے کہا، سودا کرنے سے قبل تمہیں محتاط ہو کر گفتگو کرنی چاہیے تھی۔ بے وقوف حضور، ان پڑھ آدمی ہوں اس لیے جھانسے میں آ گیا۔ اب آپ ہی کچھ کیجیے تاکہ لکڑی لاندنے کی کاٹھی واپس حاصل کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اب جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا۔ غور سے سنو۔ بادشاہ سلامت نے ایک ترکیب سوچی اور اسے کان میں بتانے لگے۔ چند روز بعد لکڑی فروش دربار نجو نائی کے پاس پہنچا۔ ہاں بھائی بولو کیسے آنا ہوا؟ نجو نائی کینچی تیز کرتے ہوئے بولا، بات یہ ہے کہ مجھے بادشاہ سلامت کے محل میں ملازمت مل گئی ہے۔ محل کے داروغہ نے اچھی حجامت بنوانے کی شرط رکھی ہے۔ اور اچھا پھر میں نے آپ کے کام کی بڑی تعریف سنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مہارت سے گدھے کو بھی انسان بنا دیتے ہیں۔
شکریہ یہ بھائی، یہ تو لوگوں کی محبت ہے۔ بس تو اب میں بھی آپ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مطلب کہ حجامت بنوانا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، ایک میں ہوں اور ایک میرا ساتھی بھی ہے جو میرے ساتھ ہی محل میں کام کرے گا۔ دونوں کی حجامت کے کتنے پیسے لیں گے؟ 2 آنے کے 4 آنے ہوں گے۔ منظور ہے۔ آپ پہلے میری حجامت بنائیں، اس کے بعد میرے دوست کی باری ہوگی۔ اچھی بات ہے۔ نجو نائی نے لکڑی فروش کو بٹھایا اور ذرا دیر میں اس کی حجامت مکمل کر دی۔ پھر بولا اب فٹافٹ اپنے ساتھی کو بلا لو۔ لکڑی فروش نے اس بات میں گردن ہلائی، دکان کے باہر کھڑے گدھے کو ہانک کے اندر لایا۔ لیجئے جناب، میرا ساتھی آ گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس کی چمڑی نرم ہے، ذرا احتیاط کے ساتھ حجامت بنائیے گا۔ نجو نئی زور سے دہرایا، میں انسانوں کی حجامت بناتا ہوں، حیوانوں کے نہیں۔ باہر نکالو اس گدھے کو۔ دیکھیے یہ طے ہوا تھا کہ آپ میری اور میرے ساتھی کی حجامت بنائیں گے۔ زبان کا بھرم رکھیے ورنہ میں اجرت نہیں دوں گا۔ اوہ، اب بات سمجھ میں آئی۔ نجو نائی نے لکڑی خریدنے والا معاملہ یاد کرتے ہوئے کہا، انتقامی کارروائی کر رہے ہو؟ وہ بھی نجو نائی کے ساتھ ٹھہرو تو صحیح، ابھی حجامت بناتا ہوں۔ اتنا کہہ کر نجو نائی نے چھری اٹھائی اور گدھے کو مار مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ لکڑی فروش احتجاج کرتا رہا، اسے بھی نجو نائی نے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ لکڑی فروش دوبارہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا۔ نجو نئی کی زیادتی کا احوال سن کر انہوں نے فوراً حکم دیا، نجو نئی کو پیش کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سپاہی نکل پڑے اور جلدی ہی نجو نئی کو گرفتار کر لائے۔ بادشاہ سلامت نے اس پر وسیلی نگاہ ڈالی اور بولے، نجو، تو نے لکڑی فروش سے اس کی دوست کی حجامت کا وعدہ کیا تھا۔ جی حضور، نجو نئی نے سرغم کرتے ہوئے جواب دیا۔ زبان کی اہمیت ہوتی ہے، جانتے ہو؟ جی بالکل حضور، اس بات سے انکار نہیں۔ تو پھر تو نے جو کہا وہ کیوں نہیں کیا؟ حضور، مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا دوست گدھا ہوگا؟ گدھا یا انسان، تمہیں زبان کا بھرم رکھنا پڑے گا۔ اگر کاٹھی کو جلانے کی لکڑی میں شمار کر کے تو استعمال کر سکتا ہے تو گدھے کی حجامت بنانے میں کیا شرم؟ کل بڑے چوک پر کھلے عام اس آدمی کے گدھے کی حجامت بناؤ گے اور گدھے کی کاٹھی اس کے مالک کو واپس کرو گے۔ یہ ہمارا حکم ہے۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت واپس محل چلے گئے۔ اگلے روز نجو نئی بڑے چوک پر کھلے عام گدھے کی حجامت بنا رہا تھا۔ بڑے ہنس رہے تھے، بچے تالیاں بجا رہے تھے۔ نجو نئی کی عزت خاک میں مل گئی۔
چند روز بعد شرم کے مارے وہ اس علاقے سے کہیں دور چلا گیا۔ السلام علیکم بھائی اور بہنوں، آج کی ہماری یہ ویڈیو ختم ہوئی، اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ شکریہ۔